اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک حدیث شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان 3 حصوں کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا 1/3 حصہ ہے، رکوع 1/2 حصہ ہے اور سجدہ 1/2 حصہ ہے۔ جو شخص نماز آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ جس کی نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، فلانے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ دور فرما دیں۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں تو اللہ پاک تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ جو لوگ رشتوں کے وجہ سے پریشان ہیں یعنی کہ شادی کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھول دے۔ جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دلا دے۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق جو ہے عطا فرما دے۔ جو لوگ قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے تو قرض اتارنے کا وسیلہ بنا دے، آمین۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایگزامس دے دیے ہیں اور جو دے رہے ہیں اور ابھی دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ ویورز آج کا وظیفہ جو میں آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ حاجت کی نماز کا عمل ہے۔ اب حاجت کی نماز کا عمل جو ہے وہ ہم کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ اس کو نماز پڑھ کے یعنی حاجت کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو تم حاجت کی نماز ادا کر کے اللہ سے مانگا کرو، تو پھر اس کے بعد یعنی کہ اپنی دعائیں مانگا کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا۔ تو حاجت کی نماز کے بہت سارے طریقے ہیں۔ حاجت کی نماز کئی طریقوں سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی طریقوں سے مراد یہ ہے کہ حاجت طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن جو بیچ میں ہم اس کے سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں پڑھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ کوئی سورہ کوثر پڑھتا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یعنی حاجت مختلف قسم کی طرح سے مختلف صورتوں کو پڑھ کے حاجت کی جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ حاجت کی نماز جو ہے اس کا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک بہت مجرب عمل ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے کہ یہ حاجت کی نماز پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ یہ بہت مجرب ہے اور بہت ہی سالڈ یعنی کہ یہ عمل ہے۔ صرف بات یقین کی، اگر آپ یقین رکھ کے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ خاص طور پہ جیسے آپ مجھ سے مانگتے ہیں وظیفہ کہ شادی کے حوالے سے مانگتے ہیں، کوئی پسند کی شادی کے لیے کہتا ہے، کوئی ویسے ہی رشتوں کے حوالے سے مانگتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے بھی کہتا ہے اور وظیفہ بھی مانگتا ہے کوئی سالڈ کہ ہمارا کوئی مطلب رشتے نہیں آ رہے تو رشتے ہو جائے، تو ان کے لیے خاص یہ عمل بہت زبردست ہے۔ یا پھر محبوب ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور محبوب کو راضی کرنے کا عمل ہے،
وہ مانگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ جو ہے حاجت کی نماز پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی جو ناراضگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آپ کا محبوب آپ کی لائف میں واپس آ جائے گا. اگر اس نے بلاک کیا ہوا ہے تو ان بلاک کر دے گا، آپ سے بات کرے گا، رابطہ کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں تو وہ یہ نماز حاجت ادا کر کے اپنے رب سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی محبوب والی. اور اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی حاجت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. تو یہ جو نماز کا جو ٹائم آپ کو دیا جائے گا، آپ نے یہ عمل اسی ٹائم پہ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس کو کسی اور ٹائم پر ان مقاصد کے لیے نہیں ادا کرنا. آپ نے صرف اور صرف یہ عمل جو ہے تہجد کے ٹائم کا ہے، یعنی آدھی رات کا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آدھی رات کے وقت یہ نماز حاجت ادا کی جائے گی. تو ضرور آپ کی یہ جو دعا ہے جو اس کے ساتھ آپ مانگیں گے وہ قبول ہوگی. اور حاجت کے نفل چونکہ نفل کے ٹائم پر کسی ٹائم بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس نماز کے ساتھ خاص تاکید کی گئی ہے کہ آدھی رات کے وقت ہی اس کو ادا کرنا ہے. اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، اور اس کو آپ نے جس طریقے سے کہا جائے اسی طریقے سے آپ نے یہ ادا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اپنی یہ جو حاجت ہے خاص طور پہ محبوب والی یہ ضرور پوری ہو جائے گی. اور شادی کے حوالے سے بھی اگر آپ اس کے ساتھ دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں. تو آدھی رات کے وقت اب اس کا طریقہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. سب سے پہلے تو باوضو ہو جائے. اگر تہجد کا ٹائم ہے، تہجد کے نفل ادا کرنا چاہیں وہ پہلے ادا کر لیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے کہ پہلے یہ نماز پڑھ لیں اور بعد میں تہجد کی نماز ادا کر لیں. تہجد کی نماز کے لیے تو سونا ضروری ہے کہ سو کے اٹھ کر ہی وہ نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن اس نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. آپ مڈ نائٹ میں اس عمل کو کریں. اور سب سے پہلے باوضو ہو جائیں. باوضو ہونے کے بعد وضو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث میں بھی آپ سے بھی بتا دیا کہ وضو یعنی پاکی تہائی حصہ ہے. تو آپ نے صحیح طریقے سے طہارت آپ کی ہونی چاہیے، یعنی پاک ہو. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے. پہلے درود شریف ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت کی نیت سے، 2 رکعت حاجت کی نماز کی نیت سے آپ نے نماز جو ہے وہ نیت لینی ہے، یعنی سٹارٹ کر لیں. اور جب آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پر پہنچیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور آیت الکرسی آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور دوسری رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اور درود شریف کی جو تعداد ہے وہ 100 مرتبہ، یعنی 100 ٹائم آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. یہاں پر آپ درود شریف جو ہے وہ کوئی چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے. تو درود شریف آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی استغفار پڑھنا ہے. اب آپ استغفار پڑھیں یا استغفر اللہ پڑھیں یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں رہ کر اپنی دعا جو ہے وہ اس کو طلب کریں. بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت رو کے گڑ گڑا کے اپنی دعا مانگیں. اور اس کے بعد جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں تو ایک تسبیح جو ہے استغفار کی آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. سجدے سے سر اٹھائیں 100 بار، پھر استغفار پڑھیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا دوبارہ مانگنی ہے. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف آپ 3 بار پڑھیں یا 1 بار پڑھیں یا 3 بار پڑھیں، یا اب آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کا یہ عمل جو ہے پورا ہو جائے گا. اور یہ ایک ہی رات کا عمل ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد ایک رات میں پورا نہیں ہوتا تو آپ اپنے مقصد کو پورا ہونے تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. یہ حاجت کی جو نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو ڈیلی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.